سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے کئی احکامات بیان فرمائے۔ نماز کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، روزوں کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، حج کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، جہاد کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے۔ الغرض متعدد احکامات ہیں، لیکن کسی حکم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ صرف ایک ہی کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اور یہ اعزاز ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جب ان پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب پر میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ یعنی پیارے آقا پر درود پڑھنا اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس درود والے عمل میں شریک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انا کا لفظ ہے۔ عربی میں انا آتا ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں تاکید کے لیے، ترجمہ کرتے ہیں نا بے شک، بالیقین۔ اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے فرمایا نا یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ یہ دلالت کرتا ہے استمرار اور دوام پر۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، کتنی اونچی شان ہے ہمارے نبی کی کہ وہ کام جو ساری مخلوق کر رہی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو خود کرتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہم ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ سب سے اولین ایمان والے وہ صحابہ کرام تھے۔ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا یا ایہا الذین آمنوا، یہ کن سے کہا؟ صحابہ۔ سب سے پہلے مخاطب اس کے صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر کیسے بھیجنا ہے اس کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتایا، اور وہ کیا؟ التحیات پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں، اس میں ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں درود بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کا طریقہ ہمیں بتلا دیں۔ یعنی صحابہ کرام کتنی شان کے مالک تھے، جس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا اس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ وہ وہی درود پاک ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے یہ طریقہ سکھایا
کہ درود تم اس طریقے سے پڑھا کرو۔ اب غور و فکر کی بات ہے کہ جو طریقہ درود کا اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، معلوم ہوتا ہے وہ طریقہ درود کا سارے طریقوں سے افضل ہے۔ علامہ سخاوی، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب بدیع القول، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم درود و سلام بھیجا کرو ان پر۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نماز میں اللہم صلی علی نہ پڑھتے، بلکہ پڑھتے اللہم صلیت، کہ میں نے درود بھیجا۔ صلی علی کا معنی اے اللہ آپ درود بھیجیں، اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے تم بھیجو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ آپ بھیجیں۔ اس کا کیا مطلب؟ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک لوگوں کے سردار ہیں، اور ہم لوگ عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، بھلا ہم ان کی شان کے لائق درود کیسے بھیج سکتے تھے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ ہم درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے بھی اپنی امت کو یہی سکھایا کہ تم اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ مجھ پر درود بھیجے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے نبی کی شان کے مطابق درود کیسے بھیجنا ہے، اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی اپنے پیارے حبیب کی شان کے لائق ان پر درود بھیجیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی اعلیٰ اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان کی، ایسی کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی ایسے تعریف نہیں بیان کر سکتا جیسے آپ نے خود اپنی ذات کی تعریف کی ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو یہاں درود پڑھتے ہوئے بھی ہماری عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم تو نبی کی شان کے لائق درود نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں بھیج سکتے، اے اللہ آپ ان کی شان کے لائق کیا کریں؟ درود بھیجیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس اشکال کو اور اس کے جواب کو لے کے آئے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور پھر اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو ایمان والوں کے درود کی تو کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ اللہ کے درود ہی کافی تھا، فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایمان والوں کو درود کا کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیں، ایمان والے جو درود اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہیں یہ پیارے نبی کی عظمت کا اظہار ہے، آپ کی بلند شان کے اظہار کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت نا ایک واقعہ لے کے آئے ہیں۔ یمن کا دارالخلافہ ہے صنعاء، کیا نام ہے؟ صنعاء۔ صنعاء کا ایک آدمی تھا، ہو سکتا ہے صحابہ کرام کا بغض اپنے دل میں رکھنے والا ہو، رافضی ہو، صحابہ کی نفرت کرنے والا ہو۔ کہتے جب وہ یہ آیت پڑھتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں تو ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، تو اس موقع پر وہ یہ نہیں کہتا تھا یصلون علی النبی، بلکہ یہ پڑھتا تھا یصلون علی علی النبی، کیونکہ رافضیوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نبوت کے حقدار تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہ بھول کر پیارے نبی کے پاس نبوت لے کے چلا گیا، استغفر اللہ۔ اس لیے وہ یہ آیت اس طرح پڑھا کرتا تھا، نبی پر نہیں علی پر جو نبی ہیں درود پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اسے یہ ملی، وہ جذام کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہو گیا۔ یہ سزا تھی قرآن پاک کو غلط پڑھنے کی، کیونکہ عموماً بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے، بعض لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سے آیتیں کم کر دیں، یا بعض لوگوں نے قرآن پاک میں آیتوں کا اضافہ کر دیا،
یہ صراحتاً کفر ہے، ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی آدمی ایسا ہی ہو کہ جس نے علی کا لفظ درمیان میں بڑھایا، لیکن اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا، اس آدمی کو آنکھوں سے بھی نابینا کر دیا، ہاتھ پاؤں سے بھی اسے معذور کر کے رکھ دیا۔ یہ اس فعل کی اسے سزا تھی۔ اب یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، اس سے ملتا ہے کیا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت انسان کے لیے کافی، پوری دنیا کے لیے کافی، تو جس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں، اس آدمی کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 نیکیاں اسے ملتی، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ ایک عالم نے بڑا عجیب سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے، نیکیاں مل گئیں، اللہ کی طرف سے خصوصی 10 رحمتیں نازل ہو گئیں، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، یہ 10 درجات کیوں بلند ہوئے؟ تو انہوں نے کہا، جو آدمی اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے، اگرچہ وہ آدمی پست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ درود پڑھنے والے کو پست نہیں رہنے دیتے، اسے بلند کر دیتے۔ طبرانی کی روایت ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس آدمی کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے، براءۃ من النفاق، یہ آدمی منافق ہونے سے بری ہے۔ براءۃ من النار، یہ آدمی جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس آدمی کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میرے زیادہ قریب تم میں سے کون ہوگا؟ آیا زیادہ نمازیں پڑھنے والا؟ اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ زیادہ روزے رکھنے والے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ زیادہ نوافل پڑھنے والے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ زیادہ ذکر کرنے والے کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ پر جو درود پڑھنا ہے نا، زیادہ سے زیادہ درود ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ پر درود پڑھنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ زیادہ درود پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اب زیادہ کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ یعنی وہ تھوڑی مقدار کیا ہے جس میں اگر بندہ اتنا درود پڑھ لے تو حکم ہو جائے کہ اس نے زیادہ درود پڑھا ہے اور قیامت والے دن اسے نبی کا قرب مل جائے۔ تو اس کے بارے میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی کم از کم تعداد ہے 300 مرتبہ درود پڑھنا۔ چنانچہ فقیہ النفس علامہ مفتی رشید احمد گنگوہی سب کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ اپنے مریدین کو جہاں دوسرے ذکر کی تلقین کرتے نا، تو روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھنے کی اپنے مریدوں کو وصیت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں ضابطہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو درود پاک میں کی اس میں کیا فضیلت ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں جو درود پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی، وہ تو بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ تو پھر درود کی کیا خاصیت ہے؟ تو اس کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں جو کسی اور عمل پر نازل نہیں ہوتی۔ اور
یہ کم فضیلت ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا بندے کو ثواب مل جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ 10۔ جو پیارے نبی کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 لعنتیں نازل کرتے ہیں۔ جو آپ کی شان میں نازیبہ کلمات، نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے آپ کے اوپر درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں، ایسے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے والے پر 10 لعنتیں اترتی۔ دلیل کس سے پکڑتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر سورۃ القلم ہے، 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس کے اندر ایک آدمی ولید ابن مغیرہ نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے 10 برے الفاظ سے قرآن میں یاد کیا۔ حلاف، بڑی قسمیں اٹھانے والا، مہین، ذلیل ترین انسان، حماز، تانے دینے والا، مشاء بنمیم، چغلیاں کرنے والا، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم، گناہگار، بہت زیادہ نافرمان، عتل، سرکش، زنیم، حرام زادہ۔ نمبر 10، جھوٹ بولنے والا۔ آگے قرآن پاک کو کہا نا کہ قرآن پاک کو کہتا ہے اساطیر الاولین، جھوٹا انسان ہے۔ تو گویا جو پیارے نبی پر درود پڑے تو 10 رحمتیں ہیں، جو آپ کی شان میں برے الفاظ استعمال کرے تو کتنی لعنتیں؟ 10 لعنتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ لیکن درود پاک اگر ہم یہاں سے پڑھیں، یعنی روضہ رسول سے دور ہوں، پھر ہم درود پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعتیں ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ یبلغونی عن امتی السلام، وہ میری امت کی طرف سے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یہاں بیٹھ کے درود پڑھیں، فرشتہ آپ کا درود لے گا اور اسے کہاں پہنچائے گا؟ روضہ رسول پر۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ہم روضہ رسول پہ جا کے درود پڑھیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری، جو میری قبر کے پاس آ کے درود پڑھتا ہے، سمعتہ، میں اسے اپنے کانوں سے سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، ابلغتہ، تو اس کا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔